وأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین، جس چیز کی قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں سختی سے ممانعت کی گئی، روکا گیا ہے، کئی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے جھگڑا. بہت سختی کے ساتھ اس کو روکا گیا ہے کہ تم جھگڑو مت. لیکن اس پر امت کا عمل نہیں، جیسے اور چیزوں پر عمل نہیں، اس پر بھی عمل نہیں. لیکن اور چیزوں پہ عمل نہ ہونے کا جو نقصان ہے وہ اجتماعی طور پر اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ جھگڑوں کا نقصان اجتماعی طور پر امت کو پہنچ رہا ہے. پہلے ایسا تھا، جھگڑے جو ہوتے تھے، اب ابھی بھی ہوتے ہیں. جھگڑوں کی ایک نوع ہوتی ہے کہ خاندانی جھگڑے، کاروباری جھگڑے، گھر کے اندر بھائی بہنوں کے جھگڑے چلتا ہے. سیاسی جھگڑے، مسلمان ہی ہیں لیکن ایک دوسرے میں ٹکراؤ، جھگڑا، سیاسی جھگڑے یہ ہیں. لیکن سیاسی جھگڑوں کے پیچھے کوئی مفاد ہے، خاندانی جھگڑوں کے پیچھے کوئی مفاد ہے، تجارت کے اندر جھگڑوں میں کچھ ہے، مکانات کا تنازع چل رہا ہے اور ٹھیک ہے، مفاد ہے، دنیا سے مطلب ہے. نقصان تو اپنی جگہ پر لازم ہے، چاہے کیسے بھی جھگڑے ہو، دونوں کا نقصان ہے، ایک کا بھی نقصان ہے، یہ غلط ہے. یہ بات ذہن میں اچھے رکھیں. دونوں جب جھگڑتے ہیں تو ایک کا نقصان ہوتا ہے، ایک کا نقصان نہیں ہوتا. نہیں، چھوٹی طاقت کا بھی نقصان ہے، بڑی طاقت کا بھی نقصان ہوتا ہے. یہ غلط ہے کہ چھوٹا آدمی پھنس جاتا ہے، بڑے کا نقصان نہیں، بڑے کا بھی نقصان ہوتا ہے. جیتنے والا بھی جو جیتا ہے تو نقصان کے ساتھ ہی جیتا ہے، نقصان سے خالی کوئی بھی نہیں. جب جھگڑتے ہیں یاد رکھیے. اور اتنا روکا گیا قرآن حدیث میں، مت جھگڑو، نقصان بہت روکا گیا. حتیٰ کہ اس کا نقصان کتنا ہے قرآن مجید کے دوسرے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر تم جھگڑو گے تو تمہاری ہوا اڑ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے. اگر تم جھگڑو گے فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اڑ جائے گی. قرآن مجید کے 10 پارے کے الفاظ دیکھو، ایسے ہی ہوں گا نا جھگڑے. اللہ کا کہا ہوا ہے نا، قرآن مجید کا ہوا ہے، ہوا اڑ جائے گی اور پست ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی. قرآن مجید کا اعلان. تو نقصان سے بچے تو کتنا، جھگڑوں سے بچے تو کتنا فائدہ ہے. یہ جھگڑے سے مراد سب جھگڑے دیکھو، آپ ذہن میں رکھو. آپ گھر کے جھگڑے بھی، باہر کے جھگڑے بھی، مسجد کے جھگڑے بھی، مسجد کے باہر کے کوئی بھی جھگڑا یہ تباہ کرنے والا. نقصان سے بچ گئے تو کیا ہے، بہت فائدہ ہے. یہ جھگڑوں سے بچ گئے تو کیا ہے، بہت فائدہ ہے.
دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہے، آخرت کے اعتبار سے کیا فائدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھگڑا چھوڑ دیا، لڑائی چھوڑ دیا، اس حال میں کہ وہ حق پر تھا، یعنی بات اس کی ہی صحیح تھی، وہ زمین اس کی ہی تھی، پکی بات ہے، وہ جس نے پیسے دیا تھا صحیح لے کے رکھا تھا، وہ چیز اس کی ہی تھی، مگر جھگڑے پہ آنے کی وجہ سے کیا کرا، انہیں جان دو یہ ٹینشن نہ چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، مسجد چھوڑ دیا، مدرسہ چھوڑ دیا، اور ایک جناب کو عہدہ چھوڑ دیا، اپنے پیسے چھوڑ دیا، جو بھی تھی اس پہ سچی کی وجہ چھوڑ دیا، حق پر ہے وہ رحمت اللہ، حق پر رہ کر چھوڑا، اس کا دل گواہی دے رہا ہے، اس کا ضمیر گواہی، اور لوگ بھی پھر گواہیں، بات تو اس کی یہی صحیح، انہیں ہی صحیح، مگر ابھی جھگڑے سے بچنے کے لیے جان دو چھوڑ دیا۔ تو اب سنو میرے دوستو، اللہ کرے کہ بات میرے بھی دل میں اتر جائے اور آپ کے بھی دل میں، اور عملی طور پر آ جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا چھوڑ دیا انہیں حق پر رہنے کے باوجود، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اس کو گھر دلاؤں گا، جنت میں گھر دلاؤں گا۔ پھر سن لو، پھر بول رہا ہوں آپ کو، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا، نہیں بھی جان دو بھی ٹینشن نہ کرو، اللہ اس کے رسول جان دو بھی دینی چاہیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بول رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس کو جنت میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں گھر دلاؤں گا اس کو جنت میں۔ جنت میں گھر دلانا بولے تو جنت میں جائیں گا اتنا ہونے، جنت میں جانا بولے تو حسن خاتمہ ہونا نا اس کا ہے، آپ ملائی لڑیاں ملائی، آپ کڑیاں ملائی آپ، تو انہیں جنت میں جائیں گا، جنت میں جا رہا تو حسن خاتمہ ہونا، اس کا مطلب ہے کہ حسن خاتمہ کی بشارت ہے، حق پر ہونے کے بعد جان دو مجھے ٹینشن کی جان چھوڑ دو، کیا چھوڑ دو دوستو، اس پر عمل کر دو، کوئی بھی مسئلہ آ رہا نا اس پر عمل کر لو، جھگڑے چھوڑ دو، دیکھو کتنا سکون ملے گا دنیا میں بھی۔ اچھا، جھگڑوں کی نوعیت اب موجودہ صورت میں بدل گئی، بلکہ بہت زمانے سے بدلی، مگر اب اس میں ٹینشن اور بڑا اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ یہ سیاسی جھگڑے، خاندانی جھگڑے، سیٹوں کے جھگڑے، عہدوں کے جھگڑے، وہ تو چلتے رہتے، چھوڑو آپ، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن دینی جھگڑے شروع ہو گئے۔ کئی جھگڑے دین کے نام، دین آئی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اسی دین کے اوپر بیس بنا کر جھگڑے شروع ہو گئے، کوئی دین کے اوپر ہی جھگڑے شروع ہو گئے۔ یہ فلاں مسلک کا، یہ فلاں مسلک کا ہے، نہیں آمین بولتا زور سے، نہیں آمین آہستہ بولتا، یہ 8 رکعت کا مسئلہ، یہ 30 رکعت کا مسئلہ، انہیں فلاں جماعت سے تعلق ہے، انہیں فلاں جماعت سے متعلق، کیا دنیاوی کے بات نہیں، دینی اعتبار سے، انہیں فلاں گروپ سے، انہیں فلاں گروپ سے جھگڑا کس سے آ گیا؟ دینی مسائل پر دینی جماعتوں میں جھگڑا گھس گیا، پراپرٹی خاندان عہدوں کا نہیں، اب ادھر گھس گیا، اور اس پر بحث و مباحثے اور ہنگامے چل رہے تھے۔ یہ نہیں ہونا ہے میرے دوست، یہ نہیں ہونا ہے، بڑے نہیں ہونا، بہت نقصان ہے۔ میں پھر بول رہا ہوں، اللہ کرے کہ ہم سب کے ذہن پر جائے، بتذہب ریحکم کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا، تمہاری ہوا اپڑ جائیں گی، دیکھو اللہ کا ہوا اپڑ جائیں گی، تم لڑو گے تو۔ اچھا، ابھی جھگڑے ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ گیا معلوم؟ خالی آپس کا اختلاف تھا، انہیں
ایسا کرتا انہیں ایسا نہیں کرتا، انہیں ویسا انہیں ایسا، انہیں اس جماعت کا انہیں اس جماعت کا، جی انہیں اس گروپ کا انہیں اس گروپ کا، انہیں اپنے گروپ پہ چل رہا انہیں اپنے گروپ پہ چل رہا، انہیں اس مسلک پہ چل رہا انہیں اپنے مسلک پہ چل رہا، لیکن دونوں کا تعلق مسجد سے، دونوں کا تعلق دین سے ہے، دونوں کا تعلق قرآن سے. بات ختم کرو. تو بھائی آپس میں نظریات اختلاف تو کوئی بات نہیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ اختلاف تو ہوتا ہے، اختلاف نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے، اختلاف ہوتا ہے. اور صحابہ کرام کے دور سے، تابعین کے دور سے اختلاف چلتا ہوا آیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ دور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھو، اختلاف ہوا وہاں بھی، تابعین کے دور میں بھی اختلاف ہوا. جی اختلاف نہیں ہوا نہیں، برابر اختلاف ہوا. ارے اور تو آپ کو تعجب کریں گے، آپ اذان کے مسئلے میں بھی اختلاف ہوا. اس میں اذان کے مسئلے میں اختلاف ہوا، نمازوں کے مسئلے میں بھی اختلاف ہوا، وہاں پر صحابہ میں اختلاف ہوا. اور اس پر بحث و مباحثے بھی ہوئے. بھائی بحث مباحثے بھی ہوئے، دونوں طرف سے دلائل تھے، ادھر بھی دلائل تھے ادھر بھی دلائل تھے. لیکن اس میں اور اس میں فرق کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ اس وقت کے جھگڑوں میں اس وقت کے جھگڑوں میں جو فرق ہوا ہے، فرق یہ ہے اتنے اختلاف کے باوجود، اس بحث و مباحثے کے باوجود ایک دوسرے کو فاسق، گمراہ، منافق، کافر پورے صحابہ اور تابعین کی پوری ہسٹری میں، تاریخ میں آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ ایک نے ایک دوسرے کو فاسق کہا ہے، گمراہ کہا ہے، کافر کہا ہے، منافق کہا. ایسا نہیں. آپ دیکھ لیجیے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اختلاف ہوئے ہیں آپس میں، بحث ہوا دین کے اوپر، دینی مسائل کے اوپر اختلاف ہوئے، بحث و مباحثے بھی ہوئے اس کے اندر. تو ہوا یہ کہ بعض احباب تابعین میں سے ایک صحابی کے قول پر چلے گئے، اس پر عمل کرنے لگے، اور ایک گروپ جو دوسری طرف چلے گئے، اس پر عمل کرنے لگے. باوجود اس گروپ بندی کے، یعنی دینی مسئلے پر اختلاف ہوا، ثواب سمجھا، اچھا سمجھا، اور اس کو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، یہ تو ہوا. لیکن اس کے باوجود یہ گروپ کے لوگ اس گروپ کو فاسق یا گمراہ نہیں بولے، منافق اور کافر نہیں بولے، اور اس گروپ کے لوگ اس گروپ کو فاسق، گمراہ، کافر، منافق نہیں بولے. اختلاف ہوا، بحث و مباحثے ہوئے، ہر ایک اپنے اس پر عمل کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کو فاسق، گمراہ نہیں بولے. مگر اب ایسا نہیں ہو رہا. اب کیا ہو رہا؟ اختلاف کے بعد میں ایک دوسرے کو نہ صرف فاسق، نہ صرف گمراہ، بلکہ کافر، منافق کے فتوے آنے لگ گئے. کس کو کافر منافق بول رہے ہیں؟ وہی جو ہمارے مسلک سے، ہماری رائے سے، ہمارے نظریے سے اختلاف رکھ رہا ہے. وہ قرآن مجید کا انکار نہیں کیا، حدیث پاک کا انکار نہیں کرا، وہ مسجد کی بے حرمتی نہیں کرا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ہماری رائے سے اختلاف کر لیا، بس ہو گئے، کام ختم گیا. انہیں اس کو منافق، انہیں اس کو منافق، انہیں اس کو کافر، انہیں اس کو کافر، یہ گروپ اس کو گمراہ، وہ گروپ اس کو گمراہ. کتنا معاملہ سنگین ہوگا بتاؤ، جس کے بارے میں قرآن حدیث نے، احادیث مبارکہ نے اتنی اس سے کہا تھا کہ دیکھو مت لڑو، مت لڑو، مت لڑو، مت لڑو. اتنا لڑنے کی امت آ گیا، ٹکڑے ہو گئے بھیا. اچھا، سیاسی پارٹیوں میں بھی لڑائیاں ہوتے صاحب، دیکھ لینا ہوگا، مگر عین انتخابات کے وقت ایک دوسرے کو ملا لیتے نا. وہ کیا کیا کر لیتے چھوڑ دو، آپ وہ بات ملا لیتے نہیں ملا لیتے، انہیں چھپتا نہیں معلوم، انہیں چھپتا کیا ڈیلنگ ہوتی مگر ملا لیتے. لیکن دین کے بنیادوں میں جھگڑے ہوئے تو ایسا نہیں لڑ رہے لوگ. یہ کیا بات ہے؟
دینی مسائل پر جھگڑا ہو گیا تو ملتے نہیں، اختلاف ہوا ہے اور مل لو نا آپس میں. سیاسی مفاد سے حقیر ہو گیا کہ دین کا مفاد، دنیا کے مفاد سے حقیر ہو گیا کہ دین کا مفاد. ارے 4 ٹکوں کے خاطر، چند کرسیوں کی خاطر، چند عہدوں کی خاطر، چند الیکشن، چند سیٹوں کی خاطر ایک دوسرے کے سامنے چھپ رہا ہے، ڈیلنگ کر رہا ہے، ملا لے رہا ہے ایک دوسرے کو. ایسے ایک دوسرے کے جو اتنا خلاف بولتے تھے، ایک دوسرے کو منافق بولتے تھے، وہ بھی ایک دوسرے کو کافر بولتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے تھے، اب پلٹ گئے وہ لوگ. مل گئے نا، دیکھتے نا زمانے سے دیکھ رہے ہیں. ارے اب بھی ایسا ہو رہا تھا، مل گئے. مگر دین کے اوپر جھگڑے کر لینا ختم ہو گیا، خلاص کھلو، اب نہیں ملتا ہے. کیا ہوگا کیا ہوگا میرے دوستوں بزرگوں؟ ارے اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن میرے دوستوں. پہلے تو لڑنا ہی غلط تھا جی، اور لڑکے آ کے تم یہ بولتے ہیں یہ تو نہیں ہے سبھی کا. فاسق ہوتے جا رہے ہیں، کافر ہوتے جا رہے ہیں، منافق ہوتے جا رہے ہیں. ختم. آپ کو معلوم ہے واقعہ، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موقع پر ایک آدمی پر تلوار اٹھایا تھا مارنے کے لیے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے مار دیا، ان صحابی نے مار دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بولے رسول اللہ میں سب تلوار اٹھایا تھا، اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے مار دیا. تو کیوں؟ لیکن موت کے ڈر سے پڑا تھا. بولے اچھا موت کے ڈر سے پڑا تھا اس نے. آپ نے فرمایا اللہ شخص کا قلبہ، اس کے دل کو تم نے چیرا تھا، اس کے دل کو بہت زبر تم کے موت کے ڈر سے پڑا. بول کے آپ کیسا بول رہے ہیں؟ موت کے ڈر سے پڑا بول کے آپ کیسا بول رہے ہیں؟ اور آپ نے فرمایا کل قیامت میں اس کے کلمے کا کیا جواب دو گے تم؟ یہ کلمہ پیش کرے گا جس کو تم نے مار دیا کافر بول کے، یہ کلمہ پڑھ لیا نا انہیں، لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اس کا کیا جواب دو گے کل قیامت میں خدا کے پاس؟ صحابی پریشان ہو گیا، کیا پوچھ گیا؟ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اچھا کارنامہ کا، اچھی کارگزاری بتا رہے ہو. یہ کلمہ پڑھا تھا نا لا الہ تم سنے نا، اس کا کیا جواب دو گے تم کو قیامت میں؟ اس کی کیا تعبیر ہے تمہارے پاس؟ اس کی کیا توجیہ ہے تمہارے پاس؟ اس کے بتاؤ. تم مان کیا تم نے، اور یہ بول رہے ہیں کہ موت کے ڈر سے پڑا تھا. ہم جس کو کافر بول رہے ہیں، ہم جس کو منافق بول رہے ہیں، اس کے کلمے کہ ہم خود بھی تو گواہ ہیں نا. ہم نے خود ہی تو دیکھا ہے نا اس کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نے خود اس کو حج اور عمرے کرتے ہوئے دیکھا ہے میرے دوستوں، ہم نے خود اس کو کلام پاک پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے خود اللہ کے دربار میں روتے ہوئے اس کو دیکھا ہے نا، ہم نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے نا میرے دوستوں، زندگی بتائی ہم اس کے ساتھ کھائے اور پیے میرے دوستوں، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اس کے سجدوں کی ہم خود گواہ ہیں، اس کے نمازوں کی ہم خود گواہ ہیں، اس کے حج و عمرے کی ہم خود گواہ ہیں. اب اس کو کافر بول دیا، منافق ہوتے چلے جا رہے ہو، اس کے اوپر لٹریچر لکھتے چلے جا رہے ہیں میرے دوستوں، اس کے اوپر کتابیں لکھتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا میرے دوستوں بزرگوں؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا سنگین مسئلہ ہو گیا میرے دوستوں امت کے اندر؟ یہ کیا دین کا کام ہے؟ اللہ اس کے رسول خوش ہو جائے میرے دوست، ہمیں کو کافر بولتے ہیں، کو اسلام کے دائرے سے باہر کرتے ہیں. کیا دوستوں ہوش کے ناخن دو میرے دوستوں. اگر ہم نے کسی کافر کو بھی کافر نے بولا کل قیامت میں میری اور آپ کی پکڑ نہیں یاد رکھ لو. اگر کسی ایک مسلمان کو بھی کافر بول دیے کل کس دن پکڑ اس کے بعد. کافر کو بھی کافر نہیں بولے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے قیامت کے دن. ایک مسلمان کو بھی ہم نے کافر کا جملہ نکال دیا، منافق کا جملہ نکال دیا، روز محشر میں اگر ہمارا دامن گریبان پکڑ لیا تو خدا کے سامنے لے گا تو کیا بتائیں گے، کیا بولیں گے، کیا کریں گے مجھ کو؟ میرے دوستو اللہ والے اہل اللہ بہت پریشان ہیں، بہت پریشان. یہ امت میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا خلفشار ہے امت کے اندر؟ اتنا زہر آ گیا،
اتنا ٹوٹ پھوٹ گئی امت ہے، اتنی برداشت نہیں، اتنی سخت نہیں، اتنی تحمل مزاجی نہیں. اب ہو رہا کیا معلوم اس کے اندر؟ ہم آپس میں 10 تجربہ ہو گئے، مار کاٹ توڑ، انہیں اس کو کافر، انہیں اس کو کافر، انہیں اس کو منافق، انہیں اس کو منافق، انہیں اس کو فاسق، انہیں اس کو فاسق، انہیں اس کو گمراہ. یہ چل رہا. باہر والے ہنس رہے ہیں، باہر والے پورے ہنس رہے ہیں. ان کو آپس میں لڑنے کی فرصت نہیں، لڑ لیں دو، لے لیں. ان کی طاقتیں، ان کی قوتیں، ان کا سرمایہ آپس میں ضائع ہو رہا ہے. لڑنے دو. ہم ان کو کمزور کرنے کی اب چندنا ضرورت نہیں، انہوں خود ہی کر لے رہے ہیں. ان کے بارے میں ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں، انہوں خود ہی بول لے رہے ہیں. ان کو کاٹنے کے لیے ہماری ضرورت نہیں، انہوں خود ہی کاٹ لے رہے ہیں. کرنے دو، کرنے دو. باہر کا میدان خالی ہے، دشمنوں کے لیے خالی چھوڑ دیا. کیا ہو رہا صاحب کام ہے، کیا ہو رہا صاحب. واہ 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 واہ. بدترین کارگزاری، بدترین حرکات ہو جاتی ہیں. اچھا، یہ پورے داؤ جو چلا رہے ہم، شرابی پہ نہ چلا رہے ہیں اس کو درست کرنے پر، ایک زانی پہ نہ چلا رہے ہیں، ایک سود، معلوم ہے نا معاشرے میں سود خوری چل رہی ہے، معلوم ہے نا. زانیوں کی بہتات ہے، معلوم ہے نا. گنڈوں کا بہتات ہے، معلوم ہے نا آپ کو. سب چل رہا نا. عیاشی اور عریانیت اور فحاشی کا ننگا ناچ چل رہا ہے مسلم معاشرے میں. لیکن ہماری زبانیں فحاشی کے اوپر، زانیوں کے اوپر، سود خوروں کے اوپر، بے نمازیوں کے اوپر نہیں، اس پہ نہیں. ہماری محنت، ہماری محنت، ہماری طاقت ہو ہمارے اپنے ساتھیوں میں ایک دوسرے کو کاٹ دیں. ہماری زبانیں نمازیوں پر ہی چل رہے ہیں، ہمارے قلم نمازیوں پر ہی چل رہے ہیں. ہماری تگدو جو ہے ایک دوسرے کے، جن کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہیں، جن کے نام اعمال میں حج و عمروں کی بہتات ہے، انہیں کو کاٹنے میں تلے گا. کیا ہو رہا ہے بزرگوں؟ بھائیو، کیا ہو رہا ہے میرے بچوں کے؟ اللہ کے واسطے توبہ کر لو میرے دوست. نہیں ہوتا میرے دوست ایسا نہیں. یہ امت کمزور ہو رہی میرے دوستوں، پسپا ہو رہی میرے دوستوں امت. یہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، سنو. قادیان میں جلسہ ہوتا تھا، قادیان کے خلاف ہمارا جو کلمے کے منکر، ہر سال جلسہ ہوتا تھا. میں بھی اس میں شریک تھا، مفتی شفیع صاحب میں بھی شریک تھا. حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ محدث ہند، وہ بھی تشریف فرما تھے. میں فجر سے ذرا پہلے حضرت کے پاس پہنچا، اندھیری میں. حضرت کے جس حجرے میں تھے وہاں پہنچا. حضرت دونوں ہاتھ سر کو لگائے مغموم بیٹھے، پریشان بیٹھے. انور شاہ کشمیری بخاری ہند کہتے جنہیں بخاری سے زبانی آتی، بہت بڑی دل خوش شخصیت تھی، بہت بڑا انہوں نے کارنامہ کیا. مفتی شفیع صاحب ان کے شاگردوں میں. خیر، حضرت کی طبیعت تو ٹھیک ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے. پریشان دکھ رہے ہیں. بس پریشانی اس لیے کہ عمر ضائع کر گیا. عمر ضائع، آپ کی عمر ضائع ہو گئی. آپ کے اتنے بڑے بڑے شاگرد پوری دنیا میں اپنی علمی لوہا منوا رہے ہیں. جی، آپ کے اتنے شاگرد قرآن و حدیث کے ترجمان، آپ پر عمر ضائع ہو گئی. ہاں بابا عمر صاحب، بولے میری پوری محنتوں کا خلاصہ یہ تھا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی ترجیح دو، ان کے دلائل کو واضح کر کے پیش کرو. حدیث سے قرآن سے وہ زیادہ مستحق، وہ بتاتا تھا. لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کر گیا، کیا کر لے گا. ابو حنیفہ بھی حق پہ تھے، امام مالک بھی حق پہ تھے، امام شافعی بھی حق پہ تھے، امام احمد بن حنبل بھی حق پہ تھے، سب حق پر تھے. میں ان میں قید و گھس گیا. اس میں کیا پڑ گیا؟ قیامت میں ان لوگوں میں سے کسی کی رسوائی نہیں ہوگی. سب تو بخشے بخشائے.
میں دلائل کے اندر پڑ گیا دوستوں، ضائع ہو جاتا، اختلاف میں کیوں گھس گیا؟ یہ بہتر کہ یہ غیر بہتر، اس سے بچ گیا۔ جبکہ جو کفر الحاد پھیل رہا ہے، شرک و بت پرستی پھیل رہی ہے، مجھے ادھر جانے کا تھا، مجھے کیا کرتے بیٹھ گیا۔ ہماری لڑائیاں مشرکوں سے ہو رہی، عیسائیوں سے ہو رہی، یہودیوں سے ہو رہی، یہودیوں کی سازش کے تسبیح ذکر کرتے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم کر رہے ہیں کیا؟ ان کے خلاف زبان چلا رہے ہیں ہم، ان کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں ہم، کتابیں ان کے خلاف لکھ رہے ہیں ہم، دلائل ان کے خلاف فراہم کر رہے ہیں ہم، کس کے خلاف کر رہے ہیں فراہم دلائل؟ ہم عیسائیوں کے خلاف، مشرکوں کے خلاف۔ ارے آج تو مومنٹ ایسا ہے، اللہ والے کہہ رہے ہیں کہ پورے دنیا کے لوگوں کو، چاہے وہ مشرک ہو کہ ملحد ہو، سب کو اپنا بناؤ، اس کو اپنے ساتھ رکھو، اس کو دین کی دعوت دو، اس کو کلمے کی دعوت دو، اس کو اسلام کی سچائی بتاؤ، اس کو اسلام کے اخلاق بتاؤ، یہ اللہ والے کریں۔ لیکن صورتحال اب بھی یہ ہے کہ غیروں کو تو اپنا کرنا دور، اپنے کو کاٹتے چھوڑو یار۔ مندروں سے بدھ قدم سے لوگوں کو لانا تھا، لیکن توحید قدم سے، جی مسجدوں سے لوگوں کو بھگایا جا رہا ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ کیا میرے دوستو بھائیو، اللہ کے واسطے بولو کیا ہو رہا ہے؟ اقبال نے سچ کہا تھا، فرقہ بندی ہے کہیں کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ہے نہیں ہو سکتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بنیاد کے جیسا ہے، بنیاد جیسے بنیاد کا ایک پتھر دوسرے کو پکڑ کے رکھتا، ایک مسلمان دوسرے کو پکڑ کے رکھتا، ایک دوسرے کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، لیکن ایک دوسرے کو ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے مسلمان، ایک دوسرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں لگا ہوا، ایک دوسرے کی عزت کو اچھاڑ رہا ہے، ایک دوسرے کی پگڑیوں کو اچھاڑ رہا ہے مسلمان، ایک دوسرے کو ننگا کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے، ایک دوسرے کو کافر بولتے ہوئے مزہ آ رہا ہے، ایک دوسرے کو بے عزتی کرتے ہوئے مسلمان خوش ہو رہا ہے۔ تو کیا ہوگا میرے دوستو؟ یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے میرے دوستو؟ کیا اللہ کے رسول سے خوش ہو رہے ہیں؟ اللہ خوش ہو رہا ہے ہماری حرکتوں سے؟ یہ اللہ کرے کہ ہوش میں ہم توبہ کریں میرے دوستو اس سے۔ خدا کے واسطے کافر مت بولو کسی کو فاسق مت بولو جی، کسی کو گمراہ مت بولو میرے دوستو، کسی کو منافق مت بولو میرے دوستو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنی خاتمے کی فکر کرو، اور اپنا کیا ہوگا؟ پوری کائنات اگر دنیا سے کفر الحاد میں جا رہی تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرا کیا ہوگا، میں ایمان پر جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، میں کلمے کے ساتھ جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، یہ ہوگا نا میرے دوستو۔ یہ دوسروں کو کافر بناتے پھر رہے ہیں، دوسروں کو گمراہ بناتے پھر رہے ہیں، دوسروں کو منافق بناتے پھر رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کا کیا ہوا؟ خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسرار رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ منافقوں کی فہرست عمر کا نام ہے کیا؟ بتاؤ۔ عمر جیسا ڈر رہا شخص ڈر رہا ہے، خلیفۃ المسلمین ڈرتے ہوئے پوچھ رہا بتاؤ عمر کا نام منافقوں کی فہرست میں ہے کیا؟ وہ یہ نہیں پوچھا کہ فلاں منافق ہے کیا، فلاں کافر ہے کیا، یہ بتاؤ کہ میں منافقوں میں ہوں کیا؟ اپنی پڑی ہوئی ہے دوستو، اپنی پڑی ہوئی ہے نا دوستو، اپنے ایمان کا مسئلہ ہے نا میرے دوستو۔ تو کیا لے کے بیٹھ کے دوسروں کو کافر بناتے ہوئے، گمراہ بناتے ہوئے، فاسق بناتے ہوئے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ جائے، ہم سب کو توبہ کی توفیق دے، ہم اب زندگی میں کبھی کسی کو کافر نہیں کہیں گے، یہ تحیات لے کے اٹھو اس مجلس سے، اس اجتماع سے، ہم کسی کو گمراہ نہیں بولیں گے، ہم کسی کو فاسق نہیں بولیں گے، وہ جانے اس طرف جانے، مجھے میرے ایمان کی فکر کرنا ہے، مجھے میرے کلمے کی فکر کرنا ہے، مالک میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا، مسئلہ یہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کا اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک اعلان ہے، محمد اشفاق صاحب کینسر کے مرض میں ہیں، دعاؤں کی گزارش ہے، اللہ انہوں نے تمام مریضوں کو شفا نصیب فرمائے۔